اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله الكرام وابنه الكريم بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، تقریر کرنے کی غرض و غایت سے پہلی بار آپ کے دیار محبت میں حاضر آیا ہوں. آپ میرے لیے نیا ہیں، میں آپ کے لیے نیا ہوں. مجھے یہ تو خبر نہیں کہ یہاں کے لوگ کیا سننا اور کیسا سننا پسند کرتے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور جانتا ہوں کہ عاشقان مصطفیٰ اور عاشقان اہل بیت کے پاس جب محبوب کی بات ہوتی ہے یا پھر اہل بیت کی بات ہوتی ہے تو لب و لہجہ کیسا ہی ہو وہ سمجھ جاتے ہیں. تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ میرا لب و لہجہ کیسا ہے، انداز بیاں کیسا ہے. اگر آپ اپنے دل کے کانوں سے میری بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ میری 100 میں سے کچھ باتیں تو ضرور آپ تک پہنچیں گی. ابھی مجھ سے پیشتر آپ نے بہت اچھے انداز میں آپ کے امام صاحب سے نظامت سماعت کی، اور پھر دوسرے حضرت سے آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھوتے اور نرالی آواز و انداز میں منقبت امام حسین کے بھی کچھ شعر تھے اس میں، اور کچھ نعت پاک کے بھی شعر تھے، ملا جلا جو کہے آپ کلام آپ نے سماعت کیا. میری تقریر سے پہلے میری یہ عادت اور میرا یہ معمول ہے کہ میں نعت پاک کے کچھ اشعار ضرور پڑھتا ہوں. وہ عادت سی ہو گئی ہے، اور کیوں نہ ہو میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا. اس کو سنیں گے آپ لوگ انشاءاللہ؟ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. اگر آپ لوگ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے، ساتھ دیں گے، میں یاول سے آیا ہوں، ساتھ دیں گے تو میں بھی آپ کو اسی لب و لہجے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور ساتھ نہیں دیں گے تو میں بھی اپنا رویہ اختیار کروں گا، ٹائم پاس کروں گا، جاؤں گا. سنیں گے نا انشاءاللہ؟ پڑھیں گے میرے ساتھ انشاءاللہ؟ کلام رضا پیش کر دوں؟ سنیں گے؟ کہیں سبحان اللہ. آواز کو نہ دیکھیں، آواز جیسی بھی ہو آپ کلام کو سنیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے ساتھ مل کے پڑھیں. صلی علی حبیبنا صلی علی محمد. میں کلام تو دوسرا پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کو پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے. درود ہے نا؟ صلی علی محمد درود ہے نا؟ درود پڑھنا چاہتے ہیں نا؟ درود کی بہت برکتیں ہیں، سبحان اللہ. درود کی بے شمار فضیلتیں ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ مومن جمعہ کی شب میری بارگاہ میں درود پڑھتا ہے، سرکار فرماتے ہیں میں خود سنتا ہوں اور اسے جواب بھی عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. درود کے سیغے پڑھیں میرے ساتھ انشاءاللہ. پڑھیے صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. آواز آنی چاہیے. صلی علی حبیبنا صلی علی محمد. عاشقوں کی بارگاہ میں عاشقوں کے پاس درود پڑھ رہا ہوں میں. عشق کا اظہار ہونا چاہیے. شاعر کہتا ہے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی کوچے میں پرچار ہونا چاہیے، اور ہم شمع رسالت کے پروانوں کو سر پہ گنبد ہاتھ کو مینار ہونا چاہیے. سبحان اللہ.
चाहते। देखिए ये खामोश मिजाजी अब तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी अब तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। किसी शायर ने कहा कि खामोश समंदर ठहरी हवा तूफान की निशानी होती है, खामोश समंदर ठहरी हवा तूफान की निशानी होती है, डर और भी ज्यादा लगता है जब नाव पुरानी लगती है। पीछे वाले ने फिर हाथ पढ़े सल्ले हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन। और अर्श पे सुन्नी लोग सुन्नी कब बोलेगा, सुन्नी तो टनाटन होता है, जो बोलता है और यार बोलता है, डंके की चोट में बोलता है। और यहाँ पर बात हमारी नहीं, मेरे बाप की बात नहीं हो रही है, रसूल पाक की बात हो रही है। इंशाअल्लाह ये वो महफिल है, ऐसी महफिल में जो बंदा आता है सरकार बनाते हैं, इस महफिल की वजह से अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। नारे रिसालत के आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। हज़रात आप जानते हैं आज जमीन पर मेरे नबी का चर्चा हो रहा है, सुभान अल्लाह, आसमान पर भी नबी का चर्चा हो रहा है, सुभान अल्लाह। कान जिधर लगाइए, आला सरकार फरमाते हैं कान जिधर लगाइए, या रसूल अल्लाह हर तरफ आप ही के चर्चे हैं, आप ही का रज़्वा है, आप ही का रज़्वा है, हर तरफ सरकार के चर्चे हैं। जब चर्चे हैं और आशिक है तो फिर खामोश बैठा है। आला सरकार तो फरमाते हैं खाक हो जाए अदू खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। मेरे साथ पढ़ेगा इंशाअल्लाह, सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन। अर्श पे जाके मर्दे आते समझना चाहते हैं। आला सरकार फरमाते हैं अर्श पे जाके मुर्ग अक्ल, हमारी अक्ल का जो मुर्गा है ना, जो अक्ल की इंतहा है ना, वो थक के गिरा दशा में अच्छे अच्छों की अक्लें वहां भ्रष्ट हो गई, सबकी बुद्धियां भ्रष्ट हो गई, अक्ल का जो मादा था ना वो भ्रष्ट हो गया।
मगर शायर कहता आला सरकार फरमाते हैं और अभी मंजिलों पर तो पहला ही आस्थान है। तो नबी की शान को देखना चाहते हो, अर्श पे पहुंचने के बाद नबी का मकाम ये है, ये पहला आसमान है, ये पहला आस्थान है, ये पहली स्टेज है, ये पहली पोजीशन है। जब पहली पोजीशन अर्श आदम हो तो इंतहा खुदा ही जान सकता है। आला सरकार फरमाते हैं अर्शी पे जाके मुर्गे शर्माते क्यों आप लोग भाई? मजा आ रहा है क्या? जोर से कहे ना, अरे सुभान अल्लाह कहे जोर से। सुभान अल्लाह मर्द कहते हैं, मर्द सुभान अल्लाह आती है, मर्द सुभान अल्लाह कहते हैं। जरा जोर से कहे सुभान अल्लाह। आप लोगों को जगाना चाहता हूँ कि शायर ने कहा कि शहर करीब है, तारों को नींद आई है, शबे फिराक के मारों को नींद आई है। शहर करीब है, तारों को नींद आई है, शबे फिराक के मारों को नींद आई है। और थपक थपक के कहती है ये मौजे बेताब, थपक थपक के कहती है ये मौजे बेताब, खिजा नहीं ये बहारों को नींद आई है। सुभान अल्लाह, तकबीर, नारे रिसालत, मिस्र आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा लग रहा आप लोगों को?
مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله الكرام وابنه الكريم بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں یہ محفل ہے. ذکر شہید اعظم کی یہ محفل ہے. میں نے جیسا کہ سنا کہ اس گاؤں میں 250 گھر ہیں، ہے نا جی؟ 250 گھر میں سے اگر ہر گھر سے صرف ایک آدمی آئے تو 250 آدمی ہوتے ہیں. ہر گھر سے اگر ایک آدمی، 2 کی بات نہیں کر، 2 ہوں گے تو 500 لوگ ہو جائیں گے. اگر صرف ایک آدمی آئے تو کتنے لوگ ہوں گے؟ مگر یہاں پہ لوگ مشکل سے 100 ہوں گے شاید، ہے نا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے امام حسین کے مناقب کو، فضائل کو سمجھا نہیں. آج آپ یہاں پر آئے ہیں نا، یہاں آ کر بیٹھے ہیں نا، کن کی محبت میں بیٹھے ہیں؟ امام حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں. اس طریقے سے لوگوں کو جمع کرنا اور فضائل امام حسین بیان کرنا، یہ میرے آقا کی سنت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لوگوں کو جمع کرنا، لوگوں کو جمع کرنا اور فضائل امام حسین بیان کرنا، مناقب مولا حسین بیان کرنا، اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا، یہ نبی الانبیاء کی سنت ہے. یہ امام الانبیاء کی سنت ہے. یہ نبیوں کے شہنشاہ کی سنت ہے. نبیوں کے سردار کی سنت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کہیں گے مولانا کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہم پہلی بار سن رہے ہیں کہ سرکار نے اس طریقے سے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے جو ہے سرکار نے امام حسین کے فضائل کو بیان کیا. ہم یہ پہلی بار سن رہے ہیں. کون سی کتاب سے ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ امام حسین کے فضائل، امام حسین کے مناقب، امام حسین کا تذکرہ، امام حسین کا ذکر، اہل بیت اطہار کا تذکرہ میرے نبی نے اس انداز میں کیا ہے، اس شان سے کیا ہے کہ لوگوں کو جمع کیا ہے اور جمع کرنے کے بعد فضائل اہل بیت کو بیان کیا ہے. یہ کون سی کتاب میں ہے؟ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ تو میں کہوں گا ارے ایک کتاب نہیں، 2 کتاب نہیں، تمہیں 10 کتاب مل جائیں گی. حدیثوں کی کتابوں کو، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھو. وہ ایک حج جسے ہم اور آپ حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں، آخری حج جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر 9 ذی الحجہ ہے، جمعہ کا دن ہے. میرے آقا تمام صحابہ کو جمع کرتے ہیں. 9 ذی الحجہ میرے آقا تمام صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد جب 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کرام کا ایک عظیم اجتماع ہو رہا ہے، 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کا مجمع ہے. اس 1,24,000 کے مجمع کے اندر میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، اے میرے جانثاروں سنو، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں سنو، اے مجھ سے محبت کرنے والوں سنو، اے لوگوں سنو سنو، ان قریب ہی میں تم سے اس دنیا سے ظاہری اعتبار سے رخصت ہونے والا ہوں. میں دنیا سے جانے والا ہوں. یہ میرا آخری حج ہے. میں دنیا سے جانے والا ہوں. لیکن سنو سنو، میں دنیا سے جاؤں گا تو صحیح، لیکن تمہارے درمیان میں اپنی 2 چیزوں کو چھوڑے جاؤں گا. 2 چیزیں تمہارے درمیان دے کر کے جاؤں گا. 2 چیزیں تمہیں عطا کیے جاؤں گا. اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے ماننے والوں سنو، جب تک تم ان 2 چیزوں کا دامن ہاتھوں سے پکڑے رہو گے، دامن کو تھامے رہو گے، میرے آقا فرماتے ہیں تم کبھی بھی گمراہی کے راستے پر نہیں جا سکتے، بلکہ کامیابی تمہارا قدم چومے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سرکار نے کیا فرمایا؟ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں. اور 2 چیزوں کا صرف ذکر نہیں ہے، ثقلین کا ذکر ہے. فیکم الثقلین،
दो भारी चीजें, क्या कहा मेरे आका ने, फीकुमुस सकलैन, भारी चीज है, दो भारी चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं। आप जानते हैं एक रिवायत में आया है कि फरमाया गया कि तुम इसको मजबूती से थाम लो, और एक रिवायत में आया गया कि इनको अपने दाढ़ों से कस के पकड़ लो। आप जानते हैं कोई रस्सी अगर आदमी सामने वाले दांतों से पकड़े तो जोर से खींचे, आपको रस्सी को दांतों से निकलने का इम्कान है, लेकिन उसी रस्सी पर कोई आदमी दाढ़ में अंदर दबा ले, अब कितनी जोर से खींचे रस्सी निकलेगी नहीं। बात समझ में आ रही है? मैं आप ही के लबो लहजे में समझाना चाहता हूं, बिल्कुल सादा तरीके से। यहां से आप कोई चीज पकड़े, ये जो सामने के दो दांत है ऊपर नीचे, किसको सनाया उलिया सनाया सुफला कहते हैं। ऊपर के दो दांत को सनाया उलिया, नीचे के दो दांत को सनाया सुफला कहते हैं। आप कोई चीज, कोई लकड़ी, कोई रस्सी, कोई चीज इन दांतों से पकड़ो, जोर से खींचो तो निकल सकती है, वो चीज निकलने के इम्कान है। लेकिन उसी रस्सी को, उसी चीज को, उसी लकड़ी को आप अंदर डारों से जब दबा के पकड़ ले, जितनी जोर से खींचे निकल नहीं सकती वो चीज। मेरे आका ने फरमाया दो चीजें छोड़े जा रहा हूं अपने डारों से। क्या कहा मेरे आका ने? अपने डारों से उन दोनों चीजों को कस कर पकड़ लो। जब तक तुम इन दोनों चीजों का दामन थामे रहोगे, कभी भी तुम गुमराही के रास्ते पर नहीं जा सकते। और सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? उसमें पहली चीज किताबुल्लाह। क्या कहा मेरे आका ने? किताबुल्लाह, यानी कुरान मजीद। कुरान मजीद को अपने हाथों से पकड़े रहो, यानी कुरान मजीद जो कहे उस पर अमल करते रहो। कुरान मजीद जो कहे उस पर अमल करते रहो, जो बताए उस पर चलो। कुरान मजीद के अंदर जो अहकाम है अल्लाह के, उन अहकाम को फॉलो करो। जब तक तुम कुरान को फॉलो करते रहोगे, कुरान पर चलते रहोगे, कुरान के कहे पर अमल करते रहोगे, कभी भी तुम गुमराह नहीं हो सकते। मगर आज हमारा हाल क्या है? आज हमारा हाल तो यह है कि कुरान को हमने सिर्फ सजा के ताकों में रखा है। कुरान को सजा के ताकों में रखा है। वो किसी शायर ने कहा कि ताकों में सजाया जाता हूं, आंखों से लगाया जाता हूं, पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूं, धो धो के पिलाया जाता हूं। कुरान को आज ताकों में सजा दिया गया, बस महफूज है हमारे घर में। हम सोचते कुरान ताकों पर रहे, हमारे घर में कहीं बेबरकती नहीं आएगी, शैतान नहीं आएगा, बीमारियां नहीं आएंगी, तंगदस्तियां नहीं आएंगी। कुरान ताकों में सजाने के लिए नहीं है, कुरान पढ़ने के लिए है, अमल करने के लिए है। खुद मेरे आका फरमाते हैं अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। साहबा अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, घरों को कब्रिस्तान बनाने से क्या मतलब है? मेरे आका ने फरमाया घरों को कब्रिस्तान बनाने से मतलब यह है कि तुम घर में जब रहो तो कुरान की तिलावत करते हो। जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती वो घर घर नहीं रहता, वो घर कब्रिस्तान खंडर बन जाता है। आज हमारे घरों का हाल यही है ना। आज हमारे, मुझे कहा गया कि थोड़ी इस्लाह मुआशरा पर भी बात होती चाहिए, है ना। इस्लाह मुआशरा क्या? अकीदे की इस्लाह भी सबसे बड़ी इस्लाह है। अकीदे की इस्लाह सबसे बड़ी इस्लाह है, और आमाल की इस्लाह भी जरूरी है। अकीदे के साथ साथ आमाल की इस्लाह भी जरूरी है। तो अकीदा पुख्ता हो और आमाल मजबूत हो तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। कुरान ताकों में सजाने के नहीं है। सरकार तो फरमाते हैं कि जो कुरान मजीद से एक हर्फ पढ़ता है अल्लाह ताला उसे 10 नेकी अता फरमाता है। कितने हर्फ? आज आप यहां नेकी के लिए यहां पे आए हैं ना, सुभान अल्लाह, नेकियां आपको नाम आवाज लिखी जा रही है, सुभान अल्लाह। मगर कुरान अल्लाह का वो मुकद्दस कलाम,
وہ کتاب جسے پڑھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی ثواب، چھونا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب. حد تو یہ ہے پڑھنا نہ آتا ہو، کوئی پڑھتا رہے سن لو تو بھی ثواب ہے. سبحان اللہ. پڑھنا نہیں آتا، دیکھ لو تو ثواب، سن لو تو ثواب، چھو لو تو ثواب. اتنا سارا ذخیرہ، اتنا سارا خزانہ ہمارے گھر میں موجود ہے اور ہم در بدر بھٹکتے پھر رہے ہیں. قرآن کو پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے قرآن کو انشاءاللہ. آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اصلاح معاشرہ کی طرف جا رہا ہوں، اصل موضوع کی طرف آؤں گا. جب تک بات آپ کے بھیجے میں اترے گی نہیں جاؤں گا بھائی انشاءاللہ. بھائی بڑا پکا آدمی ہوں، چھوڑنے والا نہیں ہے. قرآن پڑھیں گے نا انشاءاللہ. میرے آقا فرماتے ہیں قرآن کا ایک حرف پڑھنا کتنی نیکی؟ 10. بھول گئے کہ آپ لوگ؟ بولنے زور سے بھائی، شرما کیوں رہے؟ ارے میں گاؤں میں ڈی جے بجے تب تو ڈانس کرنے میں شرماتے نہیں ہیں. ہاں بھائی تو شرماتے ہیں کیا؟ کمر تو یوں لگاتے، کوئی دیکھے بجے تو کہے کہ ڈانس کتنا پیارا کرتا ہے نا بھائی. جہاں شرمانی چاہیے وہاں شرم نہیں آتی، اور جہاں شرم نہیں کر رہی وہاں شرم آتی. عجیب حال ہے ہمارا. کتنی نیکیاں؟ ذرا زور سے. 10 نیکیاں ایک حرف پر. ایک حرف کے پڑھنے میں 10 نیکی. میرے آقا فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف، بلکہ سرکار فرماتے ہیں الف ایک حرف. سبحان اللہ. لام ایک حرف. زور سے. الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف. میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی نے الف لام میم پڑھا اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. الف لام میم پڑھ دو، صرف الف لام میم کہہ دو، صرف 30 نیکیاں. اور عالم یہ گھر میں پڑھو تو شیطان بھی بھاگتا ہے اور برکتوں کا نزول بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. آج فجر کی نماز میں آپ اٹھے، نماز پڑھے، قرآن لے کر کے بیٹھ گئے، ایک صفحہ پڑھے. کتنے صفحہ؟ ایک صفحہ پڑھے. ایک صفحہ میں آپ کا اگر 1000 حرف ہے تو ایک حرف پر آپ کو 10 نیکی ہے. 1000 حرف پر کتنی نیکیاں ہو گئی؟ سبحان اللہ. 5 منٹ کا وقت لگا اور لاکھوں کے برابر نیکیاں آپ کے نام اعمال میں جمع ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اور پھر عالم یہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، گھر میں لوگ سن رہے ہیں، ماں سن رہی ہے، بیٹی سن رہی ہے، بیٹا سن رہا ہے، بیوی سن رہی ہے، بچے سن رہے ہیں. جتنے سن رہے ہیں آپ کو پڑھنے کا ثواب، اور جو سن رہے ہیں ان کو سننے کا ثواب. تمام نحوس میں بلائیں دفاع بھی ہو رہی ہے. زندہ باد، زندہ باد. ہم نے تاریخ کو فراموش کر دیا ہے. وہ اللہ والے تھے جو غاروں میں، مزاروں میں ہر جگہ قرآن پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. امام حسین نیزے پہ سر ہے، نیزے پہ سر ہے اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. سبحان اللہ. سر کٹا ہے حسین کا، نیزے پہ سر ہے، مگر سر کٹے سے، اس کٹے ہوئے سر سے بھی نیزے پہ سر ہے، اس سر سے بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. سبحان اللہ. حسین نے ہمیں یہ پیغام دے دیا، اے میرے ماننے والوں، اے میرے نانا کے کلمہ پڑھنے والوں، میرا سر تن سے جدا ہے، نیزے پہ سر ہے، مگر قرآن پڑھ رہا ہوں. میں تمہیں یہ پیغام دے رہا ہوں، تو پھر میرے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اپنے گھروں میں قرآن پڑھو گے. نانا جان کے صدقے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. ساری چیزیں ہمارے پاس، مگر سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کتنے ایسے لوگ ہیں یہاں پر موجود جو صبح کو فجر کی نماز پڑھ کے قرآن پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ؟ اللہ ماشاء اللہ 2-3 ہی شاید لوگ بھی ہاتھ اٹھا رہے شرم سے کہ بھائی کیا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
دیکھیں سبحان اللہ، آپ جانتے ہیں انہی لوگوں کی وجہ سے گاؤں میں بلائیں نہیں آتی، سبحان اللہ، انہی لوگوں کی وجہ سے خود میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ، تمہارے بڑوں کی وجہ سے تمہارے اوپر سے ساری بلائیں اللہ تعالیٰ دفع فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا سمجھیں آپ قرآن کو؟ عظمت قرآن ہے کیا؟ قرآن کی تلاوت کا مزہ ہے کیا؟ قرآن کو پڑھنے کے فائدے ہے کیا؟ ارے آج ہی سے اپنے دل میں اس بات کو گاڑ باندھ لو، ہمیں سب گوارا ہوگا لیکن فجر کی نماز چھوڑنا گوارا نہیں ہوگا۔ پڑھیں گے فجر کی نماز؟ کتنے لوگ پڑھیں گے؟ آپ اٹھائیے تو ماشاءاللہ۔ سنیں ایک بات، ہاتھ نیچے کر دیں، سنیں ایک بات، میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ، الوعدہ نصف من الایمان، وعدہ آدھا ایمان ہے۔ آپ نے وعدہ کیا ہے مجھ سے، میں چلا جاؤں گا، میں نہیں دیکھ پاؤں گا، لیکن میرا خدا دیکھے گا، میرا خدا دیکھے گا، وہ دیکھ رہا ہے۔ آدمی کس حال میں ہے، تم تنہائی میں گناہ کرو وہ دیکھ رہا ہے، تم تنہائی میں نیکی کرو وہ دیکھ رہا ہے، مجمع میں نیکی کرو وہ دیکھ رہا ہے، مجمع میں برائی کرو وہ دیکھ رہا ہے، تم جس حال میں بھی جو کام کرو وہ دیکھ رہا ہے۔ خدا کی قسم آج تم نے وعدہ کیا میرے دوست، آج تم نے وعدہ کیا ہے امام حسین کے وسیلے سے یہ بات سینے کے آپ گیرے میں سجا لو کہ آج کے بعد سے ہماری کبھی بھی کوئی نماز دور سے بولے نا بھائی، شرما کیوں رہے آپ لوگ؟ بھائی کوئی نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں پریشان ہیں آپ، پریشان ہیں آپ، گھر میں بے برکتی ہے آپ کے گھر میں بلائیں ہیں، آپ پریشان ہیں، بیمار ہیں، لوگ بار بار بیمار پڑ جاتے ہیں، بار بار تکلیفیں آتی ہیں، آپ قرآن پڑھیں سبحان اللہ، فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد قرآن پڑھیں۔ میرے آقا فرماتے کہ جو جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے بلائیں خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ آپ فجر کی نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ ارے فرمایا گیا جس گھر میں سورہ بقرہ شریف پڑھا جائے خبیث، بدرو، بری روح، خناس، جتنے بھی ناس ہیں سارے ناسوں کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ پڑھنے کی عالم ہے نا؟ ہاں بھائی، آپ ڈاکٹر کو جا کر کے 1000 روپے خرچ کرتے ہیں، قرآن پڑھے نا سبحان اللہ۔ ہاں کیا کہا؟ شفاء للناس، اور کہا رحمت للمؤمنین۔ قرآن مومن کے لیے شفا ہے، مومن کے لیے رحمت ہے۔ قرآن شفا ہے نا، ڈاکٹر کے پاس 1000 روپے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ صبح کو اٹھے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، اپنے اہل و عیال کو دعا کر دے، مولا تیرے اس مقدس کلام کے دوپہر گھر سے تمام بیماریوں کو دفع فرما دے۔ میرا یقین کہتا ہے، مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، توکل ہے، یقین ہے کہ آپ جو دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور بیماریوں کو دفع فرما دے گا۔ اس نسخے سے بہتر بھی کوئی نسخہ ہے؟ اس عمل کو جو عمل ہے، آپ درود پڑھیں، گھر میں برکتیں ہوں گی سبحان اللہ۔ میری بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ میں عرض کر رہا تھا قرآن 3 حرف، الف کہنا، الف لام میم، 30 نے کیا مل گئی سبحان اللہ، 30 نے کیا آپ کے نام اعمال میں آ گئی سبحان اللہ۔ پڑھیں گے سب کو فجر کی نماز؟ پڑھیں گے نا؟ قرآن کی بات کریں گے نا؟ نہیں آتا، جن کو آتا ہے وہ زور سے پڑھے، سب خاموشی کی سے سنے، 5 منٹ 10 منٹ بس۔ یہ 10 منٹ آپ کی زندگی اور آپ کی آخرت دونوں کو بہتر بنا دے گی۔ میرے آقا نے فرمایا 2 بھاری چیزیں، کیا فرمایا؟ فیکم الثقلین، انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک قرآن، اور دوسری چیز میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت۔ ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔
पता ये चला कि मेरे आका ने तमाम सहाबा को जमा करके अहले बैत का जिक्र किया है। सुभान अल्लाह। हाँ? तमाम सहाबा को जमा करके अहले बैत का जिक्र किया है। तो पता ये चला आज आप आए हैं, जमा है, अहले बैत का जिक्र कर रहे हैं, सुन्नत मुस्तफा पर अमल हो रहा है। सुभान अल्लाह। आप लोग जब सुन्नत मुस्तफा पर अमल हो रहा है तो ये कैसे आप सोच सकते हैं कि हम खाली जाएंगे? ये कैसे सोच सकते खाली जाएंगे? अरे आप यहां आए हैं खाली दामन लेकर के जाएंगे, दामन भर के जाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे ये कहा गया कि हजरत आज जो है सरकार के ताल्लुक से कुछ बातें आप पेश की। सीरत मुस्तफा है, शान मुस्तफा, सुभान अल्लाह। अरे हम क्या बयान करें मेरे आका की शान, अल्लाहु अकबर, क्या बयान कर सकते? हमारी औकात क्या है, हमारी बिसात क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हम क्या जो है शान मुस्तफा बयान करें? अरे शान मुस्तफा तो ये है कि मेरे आका खुद अबू बकर से कहते हैं, ऐ अबू बकर, तेरे नबी की शान को, तेरे नबी के मकाम को, तेरे नबी की रिफात को तेरे रब के सिवा किसी ने जाना ही नहीं। सुभान अल्लाह। बेशक जब तक आप किसी चीज के बारे जानेंगे नहीं, उसको सही तरीके से आप बयान नहीं कर सकते। इस माइक के ताल्लुक से मुझे नहीं पता है तो मैं माइक के ताल्लुक से क्या कह सकता हूं? खराब हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूं? ऐसे बारी दूंगा, टन 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 क्यों नहीं आ रहा है भाई? इसके बारे जो जानता है कारीगर, जो मैकेनिक है, उसको पता है कि खराबी कहां है। तो पहले वो जानता है कि इसके अंदर कमी क्या है तो इलाज कर सकता है, तो बता सकता है कि इसके अंदर ये कमी है। मोबाइल यूज करते हैं आप, एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं आपको सारा फ्यूचर नहीं पता है, सारा फ्यूचर आपको नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हैं? खराब हो जाए तो किसी जानकार के पास ले जाएंगे, भाई देखो तो सही इसमें क्या खराबी आ गई, फोन क्यों नहीं जा रहा, कॉल क्यों नहीं आ रहा है, सिम काम क्यों नहीं कर रहा है, इसकी बैटरी क्यों लो हो जा रही। आप दूसरे से पूछेंगे ना, अगर वो जानकार है तो बताएगा इस परेशानी की वजह से ऐसा हो रहा है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। अगर पता ही नहीं है कोई बयान नहीं कर सकता, कोई बता नहीं सकता। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ सिद्दीक़ अकबर, तेरे नबी की शान को, तेरे नबी के मकाम को, तेरे नबी का मर्तबा क्या है, ऐ अबू बकर, तेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। अब आप मुझे बताए वो अबू बकर जो सफर में साथ, जो हजर में साथ, जो घर में साथ, जो हर लम्हा साथ हो, जिहाद में साथ हो, हर लम्हा साथ हो, जब अबू बकर जो हमेशा साथ हो वो नबी के मकाम को समझ नहीं सका, तो आज का मुल्ला नबी के मकाम को क्या समझ पाएगा? आज कहते हैं कि हमारी तरह माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह। अरे नादान, अबू बकर करीब रह करके नबी के मकाम को समझ ना पाया, तो नबी के मकाम को क्या समझ पाएगा? अबू बकर करीब रह करके नबी के मकाम मर्तबे को न जान सका, और तू कहता है नबी माअज़ल्लाह हमारी तरह नबी के मकाम तक जरा सोच। शायरे दरबार रिसालत हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज करते हैं, वो अहसनु मिनका लम तर कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। हज़रत हस्सान बिन साबित ये सहाबी है, सुभान अल्लाह। कौन है? सहाबी। जोर से बोले ना भाई। आप लोगों को नींद आ रही, बंद कर दूं क्या? नींद आ रही क्या? तो जोर से बोले ना भाई। सुभान अल्लाह। मुझे लगना चाहिए कि मैं मुहूर्त में आया हूं, ऐसा थोड़ी कि मैं जंगलों में बयान कर रहा हूं, कोई सुन नहीं रहा है। हस्सान बिन साबित कौन है? जोर से सहाबी है, सुभान अल्लाह। और कैसे सहाबी है? कैसे सहाबी है कि शेर लिख लिख के लाते हैं, सरकार की शान में शेर लिख के लाते हैं, सरकार को सुनाना चाहते हैं, सुभान अल्लाह। सरकार को सुनाना चाहते हैं, सरकार कहते हैं सरकार उनके लिए मिंबर बिछाते हैं, सुभान अल्लाह। सरकार उनके लिए मिंबर बिछाते हैं, मिंबर पर हस्सान को खड़ा करते हैं। जब हस्सान मिंबर पर खड़े होते हैं तो सरकार फरमाते हैं, ऐ हस्सान अब मेरी नात पढ़ो, सुभान अल्लाह। आज नात के ताल्लुक से लोग कहते हैं क्या जरूरत है पढ़ने की,
کیا لوگ شان بیان کرتے ہیں، کیا نعتیں پڑھتے ہیں. ارے سن، نعت کا سنانا یہ صحابی کی سنت ہے، اور نعت پاک سننا یہ میرے آقا کی سنت ہے. نعت سننا یہ امام الانبیاء کی سنت ہے، اور نعت سنانا یہ صحابی کی سنت ہے. سبحان اللہ. ان کے لیے ممبر بچھاتے سرکار، وہ صحابی جن کے تعلق سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے تعلق سے دعا کرتے ہیں، مولا میرے حسان کی روح القدس کے ذریعے سے، جبرائیل امین کے ذریعے سے، اے میرے پروردگار میرے حسان کی مدد فرما. سبحان اللہ. نعت پڑھنے والے کے تعلق سے میرے آقا دعا کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں نبی کی دعا، زور سے، نبی کی دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے. اعلیٰ سرکار نے فرمایا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. سبحان اللہ. بے شک نبی دعا کرے اور رب قبول نہ کرے تو پھر کس کی دعا قبول ہوگی؟ اللہ اکبر. ہاں؟ سرکار دعا فرما رہے ہیں. وہ حسان بن ثابت نبی کے تعلق سے کہتے ہیں، آج کے وہابی کے تعلق سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں وہابی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صحابی کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اور نفوس قدسیہ کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے ماتھے کی آنکھوں سے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. کوئی وقت کا کتنا بڑا اقتاب ہو جائے، ابدال ہو جائے، اغواس ہو جائے، اوتاد ہو جائے، بدل ہو جائے، نقبہ ہو جائے، جو ہے صلحہ ہو جائے، وقت کا متقی ہو جائے، پریزگار ہو جائے، مفکر ہو جائے، مفسر ہو جائے، غزالی ہو جائے، کوئی کتنا بڑا ہو جائے، کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. بلکہ فرمایا گیا کہ صحابی جب گھوڑے پر سوار ہو کر کے جہاد میں نکلتے ہیں تو صحابی جس گھوڑے پر سوار ہے اس گھوڑے کے ٹانپوں سے اڑنے والے گرد و غبار کے مثل بھی کوئی آدمی نہیں بن سکتا، نہیں ہو سکتا. وہ صحابی کا مقام ہے. سبحان اللہ. وہ صحابی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ احسن منک لم تر قط عینی. کہتے یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. آج ایک ملا کہتے ہماری طرح، کون کہتا ہے؟ بولو نا بھائی. ملا. ارے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ لوگ؟ ہاں ڈرتے کیا آپ لوگ؟ ابھی ڈرتے کیوں ہیں؟ ڈرتے تو بھی بولے زور سے. کون کہتا ہے؟ ارے ہم تو وہ ہیں جو سینہ ٹھوک کے بولنے والے ہیں. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل. حق آیا باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا. بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے. صحابی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ احسن منک لم تر قط عینی. یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. اور سرکار نے خود جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل بتا کیا تو نے مجھ جیسا کسی کو پایا؟ مجھ جیسا کسی کو پایا؟ تو جبرائیل امین عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے مشرق کو دیکھا، میں نے مغرب کو دیکھا، میں نے شمال کو دیکھا، میں نے جنوب کو دیکھا، میں نے آسمان تک دیکھا، میں نے تحت الثری تک دیکھا. یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبرائیل امین نے یہ کہا کہ میں نے مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، شمال کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن زمین کے اندر دیکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ زمین کے اندر دیکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ آسمان کو دیکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ آج 1400 سال کے بعد لوگ آسمانوں پر جا رہے ہیں، کوئی مریخ پر جا رہے ہیں، کوئی زہرا پر جا رہے ہیں، کوئی عطارد پر جا رہے ہیں، کوئی چاند پر جا رہے ہیں، کوئی ستاروں پر جا رہے ہیں، کوئی سیاروں پر جا رہے ہیں. لوگ جا رہے ہیں اور وہاں کا نظارہ کر کے فوٹو کھینچ کے لا رہے ہیں. کل کوئی یہ کہہ سکتا
کہتا تھا کہ میں عطارد میں گیا تھا، میں مریخ میں گیا تھا، میں میں فلاں ستارے پر گیا تھا، میں مریخ پر گیا تھا، میں منگل پر گیا تھا، میں فلاں ستارے کو دیکھا اور وہاں نبی سے بڑھ کر خوبصورت میں نے کسی کو دیکھا ہے۔ کل کو کوئی یہ کہہ سکتا تھا، جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ میں نے مشرق کو بھی دیکھا، میں نے مغرب کو بھی دیکھا، میں نے شمال کو بھی دیکھا، میں نے جنوب کو بھی دیکھا، میں نے ستاروں کو دیکھا، میں نے سیاروں کو دیکھا، میں نے مریخ کو دیکھا، میں نے عطارد کو دیکھا، میں نے پل کو دیکھا، میں نے منگل کو دیکھا، سب کو دیکھا، لیکن یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت کسی کو نہیں پایا۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی مائلے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آسمان اور زمین کے ایک ایک پردوں کو، ایک ایک اسٹیپ کو، ایک ایک درجے کو الٹ پلٹ کے دیکھا، مگر یا رسول اللہ آپ جیسا نہیں پایا۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو فرشتوں کا سردار ہے، سبحان اللہ۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جن کی رسائی سدرۃ المنتہا تک ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جو نوری مخلوق ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے سب کچھ دیکھا لیکن نبی کی طرح کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت حسان کہتے ہیں وہ احسن منکا لم تر قط عینی، یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسا حسین جمیل، آپ جیسا روشن چہرے والا، آپ جیسا خوبصورت میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، میری آنکھوں نے کبھی۔ وہ حضرت عبداللہ بن سلام تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں کی طرف سے مناظرہ کرنے آتے تھے، سرکار کی بارگاہ میں آئے امتحان لینے کے لیے۔ اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ سننا چاہتے ہیں کہ بند کر دوں؟ مجھے 10 دن تقریر کرنی ہے اپنے یاول میں اتنی زور سے صرف آپ کے لیے بول رہا ہوں کہ آپ کچھ سنے دماغ میں اتار لیں۔ آپ ٹھنڈا ٹھنڈا بولوں گا، ٹھنڈا ٹھنڈے سے گھر جاؤں گا میں، سنیں گے انشاءاللہ؟ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم، یہودیوں کی طرف سے آئے سرکار کی بارگاہ ایگزامینیشن کے طور پر، امتحان لینے کے لیے۔ جب سوال کرنے کے لیے آئے سرکار کے چہرے کو دیکھا، کلمہ پڑھ لیا، سبحان اللہ۔ سوال کرنا بھول گئے، سوال کرنا آئے تھے کیا کرنے؟ سوال کرنے، سوال کرنا بھول گئے، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے۔ کسی نے پوچھا عبداللہ بن سلام آپ آئے تھے کس لیے، کر کیا گئے؟ آئے تھے کس لیے، کیا کیا آپ نے؟ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میری پہلی نظر محمد عربی کے چہرے پر پڑی تو میں سمجھ لیا کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے مگر یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، نبی کا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا میرے دوست۔ وہ روشن چہرہ ہے سبحان اللہ، جس کے تعلق سے قرآن کہے والضحیٰ، سبحان اللہ، اے روشن چہرے والے، سبحان اللہ۔ حسان کہتے وہ احسن منکا لم تر قط عینی، یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی دیکھا نہیں۔ صحابی کہتے دیکھا نہیں، وہابی کہتے ہماری طرح ہے۔ اب ہم صحابی کے معنی کہ وہابی کی معنی؟ ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین۔ علم الیقین جو جان کر کے علم ہو، کوئی یاول سے فون کر کہے کہ یاول میں بارش ہو رہی ہے تو ہم جان لیے، علم کے ذریعے سے معلوم ہو گیا یہ علم الیقین ہے۔ کوئی یاول میں ہے دیکھ رہا ہے بارش ہو رہی ہے، عین الیقین دیکھ کر کے یقین۔
جو دیکھا ہے وہ صحابی وہ دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی طرح دیکھا نہیں، اور جو دیکھا ہی نہیں وہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ ہماری طرح۔ سوچنے والی بات ہے نا، جو دیکھا ہے، جس نے دیکھا ہے وہ کہہ رہا ہے بارش ہو رہی ہے، اور جو نہیں دیکھا وہ کہہ رہا ہے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کس کی مانیں گے؟ ہاں بھائی، دیکھنے والے کے مانیں گے نا۔ صحابی دیکھ کر کہتے ہیں، صحابی رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہے یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت میں نے دیکھا نہیں، اور یہاں وہاں بھی بغیر دیکھے کر کے معاذ اللہ ہماری طرح ہے، تو صحابی کی مانیں گے نا۔ سبحان اللہ۔ صحابی کہتے یا رسول اللہ وہ احسن منک لم تر قط عینی، یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت میری آنکھوں نے زور سے دیکھا نہیں۔ وہ اجمل منک لم تلد النساء، اور میرے محبوب آپ جیسا خوبصورت میری آنکھیں دیکھے کیسے؟ آج تک کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں۔ یہ میں میری بات نہیں کر رہا، یہ میں کسی عالم کی، کسی مولوی کی، کسی آج کے زمانے والے کی کسی کی بات نہیں کر رہا، یہ صحابی کہہ رہے ہیں آپ جیسا خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، اور یہ آنکھیں دیکھے کیسے؟ کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ آج عیب یہ لگاتے ہیں نا، آج عیب یہ تلاش کرتے ہیں نا، نبی کے اندر یہ کمی ہے، نبی کے اندر وہ کمی، علم غیب نہیں، فلاں نہیں، دھماکہ نہیں۔ ارے نادان، نبی کے غلاموں کو اتنا علم ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے مدینے کی خبر دے دیتے ہیں۔ تم نے نہیں پڑھا عمر فاروق اعظم مدینے میں کھڑے ہو کر کے جمعہ کے دن ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے دیتے کہتے یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل یا ساریہ الی الجبل۔ خطبہ سے اٹھے، نماز سے فارغ ہوئے، لوگوں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین کیا بات ہے؟ آپ خطبہ دیتے دیتے یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل کہہ رہے تھے، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا بات دراصل یہ ہے، جب میں خطبہ دے رہا تھا تو نہاوند کی سرزمین پر اسلام اور کفر کے درمیان جنگ ہو رہی تھی، اور حضرت ساریہ اس جنگ کے سپہ سالار تھے، جنگ ہو رہی تھی، عین جنگ کے ہاتھ میں کچھ کفار پیچھے سے مسلمانوں کو اپنے نرغے میں لے رہے تھے، گھیرے میں لے رہے تھے۔ میں یہیں سے کہہ رہا تھا اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف دیکھو، ادھر سے فوج آ رہی ہے، میں یہاں سے کہہ رہا تھا اور ساریہ وہاں سے سن رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ مجھے بتاؤ اس وقت وہ کون سا موبائل تھا، وہ کون سا الیکٹرانک سسٹم تھا، وہ کون سا ویڈیو تھا، وہ کون سا ٹرمپ کارڈ تھا، وہ کون سا ویڈیو تھا، وہ کون سا آڈیو تھا جس کے ذریعے سے عمر یہاں سے کہہ رہے تھے، ساریہ وہاں سے سن رہے تھے۔ یہ محبت کا آڈیو تھا، یہ محبت کی ویڈیو تھی، یہ محبت کا فون تھا۔ حقیقت جنہوں نے عشق مصطفیٰ کو اور آقا میں خدا کو، خوف خدا کو اپنے سینے میں جگہ دے دیتی ہے، جگہ دے دیتے ہیں، ساری کائنات ان کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے۔ ارے ابو بکر، ارے عمر فاروق مدینے میں رہ کر کے نہاوند کی سرزمین کو دیکھ سکتے ہیں، آواز دے سکتے ہیں، تو مدینے میں رہ کر کے میرے آقا بھی یہاں کے غلاموں کی خبر لے سکتے ہیں۔ شاعر نے کہا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانی زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار عالم کا